بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے وہ نمازیوں کا پورا احترام کرے، نہ ان کے سامنے سے گزرے اور نہ ان کے سامنے جا کے بیٹھے. آواز ہر جگہ مسجد میں پہنچ رہی ہے. لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو گندی گالیاں دیتا ہے، چہرے پر داڑھی بھی نہیں ہے، وہ پیر بن کر روحانی علاج کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوا ہے. ہاں تو گالیوں تک تو پہنچا ہوا ہے. ایسے لوگوں کے ایسے ہی پیر اچھے ہوتے ہیں. رحمان بابا نے کہا ہے کہ ایسوں کے لیے ایسے ہی پیر چاہیے. میں کچھ عرصے سے روحانیت سے واسطہ ہوں، مستقل طور پر آپ کے بیانات کتابوں کا مطالعہ کر رہا ہوں. موجودہ دور میں صحیح العقیدہ شخص کا ملنا مشکل ہے. اس کے لیے رہنمائی فرمائیں. کیا روحانیت میں کسی طرح بیعت ہونا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں. فقیہ الہند اور محدث الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے فتاوی رشیدی میں کہ بیعت ہونا مستحب ہے. کسی پر اعتماد ہوا ہو گئے تو بہت اچھا، نہیں تو کوئی نقصان کی بات نہیں. کیا ولیمے کے لیے شادی کی پہلی رات مباشرت کرنا ضروری ہے؟ نہیں. میاں بیوی کا آپس میں اتنی دیر کے لیے ملنا، اکٹھے ہونا کہ اگر وہ چاہے تو مل سکتے ہو، بس ولیمے کے لیے کافی. ملے ہو یا نہ ملے ہو. اگر مسکینوں کو کھانا کھلانا ہو، وہ نہ ملے تو کیا مدرسے کے طلباء کو کھانا کھلاؤ؟ شاباشے. جو بات کہی بخدا لاجواب کہی. طلباء سے پاک دامن، عزت والے، مہمانان رسول، بے گھر اور بے در، ہر اعتبار سے وہ صفات کے لائق ہے. بہترین طعام وہ ہے اور صدقہ خیرات جو ان پر صرف ہو. پیغمبر نے ابو داؤد کی حدیث میں کہا ہے اکل طعامکم الابرار، آپ کی چیزیں نیک لوگ استعمال کریں. حجام کی کمائی کیسی ہے؟ اگر وہ داڑیاں منڈاتا ہے، انگریزی بال بناتا ہے، پھر تو صحیح نہیں ہے. اور اگر اس نے اس میں کوئی فرق کیا ہے تو پھر کمائی حلال ہے. کیا ابو حنیفہ کے متعلق یہ صحیح ہے کہ انہوں نے وضو کے پانی اور اس کے چینٹوں کو مکروہ کہا ہے؟ تو کیا وضو نہیں، اس طرح نہیں کہا ہے. امام ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ وضو کا پانی جب مستعمل ہو، یعنی اعضاء سے نکل کے کہیں جمع ہو جائے تو وہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں. پاک ہے، اب بھی پاک کرنے والا نہیں، اس سے دوسرا وضو نہیں ہو سکتا. حضرت ایک راوی حضرت طاؤس نے نقل کیا کہ نماز میں ہاتھ سینے پر باندھتے تھے. طاؤس کے بارے میں زاہد الکوثری نے لکھا یروی المنکرات، وہ غلط روایتیں پیش کرتے تھے. دیکھیے النکت، 2 رکعت قبل مغرب مکروہ ہے، جبکہ انس فرماتے ہم مؤذن کے اذان کے ساتھ، مگر بخاری میں ہے کہ اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے، اور سنت سمجھنا بہت بری بات ہے. تو عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ نے عہد رسول میں کسی کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اس بندے عاجز نے کل ایک کتاب سفر السعادہ میں بخاری کے حوالے سے ایک روایت دیکھی کہ عشرہ مبشرہ صحابہ نے حضرت کو رفع دین کرتے دیکھا، اس کو لازم کہا ہے. نہ پیغمبر کو دیکھا ہے، عشرہ مبشرہ سب رفع دین کو منع کرتے تھے. حضرت بن نوری نے شرح ترمذی معارف السنن میں لکھا ہے خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ اور اکثر بدریین رفع دین نہیں کرتے. سفر السعادہ میں اگر ایسا لکھا ہے تو غلط لکھا ہے. مفتی صاحب، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ہمارے محلے میں امام نہیں ہے، ایک شرٹ پتلون والا شخص امامت کرتا ہے. نامناسب بات ہے کہ خلاف سنت کپڑے میں نماز ہو. اللہ آپ کے عمر کا آمین. میرے دادا عالم دین شخص ہے، ان کے دل کی بیماری اللہ صحت و شفا عطا فرمائے. ہم 3 ساتھی ہیں جنہوں نے ایک شخص کے کاروبار میں پیسہ لگایا. وہ شخص
معاہدے کے مطابق پیسے واپس نہیں کر رہا تھا، آپ سے دعاؤں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ لوگوں سے سنا ہے کہ حضرت کی ولادت آدم کے وقت سے ہی ہو چکی تھی، کہ وہ غلط بات ہے۔ توبہ، آپ کی نبوت کا فیصلہ آدم کی تخلیق سے پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، تمام حاضرین کو خوش رکھے، آمین۔ کل شب جمعہ میں انور شاہ کا بیان، اس کے مزہ آیا، اللہ اس کے علوم میں برکت دے، آمین۔ بس حضرت آپ اسے تلقین کرے کہ فقہ میں خوب مہارت حاصل ہے اور خوب دل لگائے، انشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے اچھی بات کہی۔ محمد انور شاہ کو یہ شکوہ ہے کہ جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیان کروں گا تو یہ اٹھنے لگتے ہیں، تو آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ دیکھو بلاول غریب بچہ ہے، بیبیوں کی طرح باتیں کرتا ہے، لیکن بڑے بڑے خورشید شاہ اور رضا ربانی اور بھٹو کے زمانے کے خراٹ لیڈران سب بیٹھے رہتے، کہتے ہمارا لیڈر ہے، ہمارا قائد ہے۔ تو علماء دین اور ان کی آل و اولاد کو شہ دینا، ہمت افزائی کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ ظاہر ہے وہ میرے ہاتھ پیر ہے اور اس کے ہی سب کچھ حوالے ہیں، تو آپ اس کا بیان بھی شوق سے سنیں اور اس ارادے سے بھی سنیں کہ اس کے سننے سے اس عاجز اور فقیر کو فائدہ ہوگا، خوشی ہوگی، دعائیں ملے گی، اور انشاءاللہ آپ حضرات کے بھرپور تعاون، عمدہ بصیرت، محبت کی نظروں سے وہ بھی مثالی خطیب، امام، فقی، مفتی، محدث، مفسر، امام اور خطیب بنے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں مال میں برکت دے۔ میرے پلاٹ پر مولانا عبدالحمید لونڈے کے بیٹے نے قبضہ کیا ہے، دعا فرمائے اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین۔ نام لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ کسی نے قبضہ کیا ہے یا زیادہ سے زیادہ کسی ظالم نے قبضہ کیا ہے۔ نام لینے سے بیان متاثر ہوتا ہے، جہاں تک ہو سکے بیان میں یا سوال جواب میں کسی فرد کو نشانہ نہ بنایا جائے، اس طرح اصلاح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور وہ مقابلے پر اتر آتا ہے۔ تو عمومی طریقے سے سوال ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو تنبیہ کرتے تھے تو آپ ممبر پر کہتے ہیں ما لہؤلاء القوم لا یفقہون حدیثا، ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ بات نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک معاملہ ام المومنین عائشہ نے کیا تھا اور خرید فروخت کا معاملہ تھا، آپ نے ممبر پر تقریر کی، لوگ ایسے معاملات کرتے ہیں، ایسی صلح کرتے ہیں جس کی کوئی شریعت میں اجازت نہیں، ایسا معاملہ اور ایسی صلح جس شریعت میں جائز نہ ہو وہ مردود ہے، لیکن نام نہیں لیا۔ تو مجلس عام ہے اور صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے، تو آپ بھی کوشش کریں کہ کسی فرد سے بالاتر ہو کر نفس مسئلے کی وضاحت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کے حافظ و ناصر معین و مددگار رہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سالک السلام علیکم لہ الملک ولہ الحمد ومن یسألک وعملا صالحا ورزقا حلالا عمرا مبارکا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء۔ جنہوں نے بیماروں کا ذکر کیا اللہ ان کو صحت شفا دے، جنہوں نے قرضوں کا بتایا اللہ ان کی ادائیگی کی صورتیں پیدا کرے، جنہوں نے مردوں کا ذکر کیا اللہ ان کی مغفرت۔